بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصواعق المحدقہ، پارٹ نمبر 8۔ کیونکہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار اور ثانی اثنین ہیں اور ہم آپ کی بزرگی اور شرف سے آگاہ ہیں، اور اس روایت کے آخر میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اعتذار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کبھی امارت کی خواہش نہیں ہوئی اور نہ مجھے اس میں کوئی رغبت ہے، اور نہ ہی کبھی میں نے خلوت و جلوت میں اسے خدا سے مانگا ہے، لیکن مجھے فتنہ کا خوف دامنگیر ہوا، مجھے امارت میں کوئی راحت نہیں ملی، بلکہ میں نے ایک عظیم امر کو اپنے ذمہ لے لیا ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ تو ان حضرات نے آپ کے عذر کو قبول کر لیا۔ دارقطنی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ جب آپ آئے تو بنو ہاشم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ نے اپنی تقریر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور بیعت میں تخلف کرنے پر معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے مشورہ میں نظر انداز کیا گیا ہے، جبکہ مشاورت میں میرا حق تھا۔ آپ کی تقریر کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی اور وہی عذر کیا جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی روز آپ کی بیعت کر لی تو مسلمانوں نے آپ کے اس فعل کو درست قرار دیا، اور ایک متفقون علیہ حدیث میں اس قصہ کی تصریح اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ آئی ہے۔ بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا جس میں آپ سے اپنی میراث کے متعلق دریافت کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مال فے مدینہ اور فدق میں دیا تھا، اور خمس خیبر کا جو بقیہ تھا اس کے بارے میں بھی تھی۔ پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس مال سے کھانے کی اجازت ہے، اور قسم بخدا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں کوئی تغیر نہیں کروں گا، بلکہ اسے اسی حال میں رہنے دوں گا جیسا کہ وہ آپ کے زمانے میں تھا، اور آپ کے عمل کے مطابق اس پر عمل کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے کوئی چیز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دی، جس سے آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئیں، اور وفات تک آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو نہیں کی۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 6 ماہ تک زندہ رہیں۔ جب آپ وفات پا گئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے وقت آپ کو دفن کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع تک نہ دی، اور آپ ہی نے ان کا نماز جنازہ بھی پڑھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں میں ایک مقام حاصل تھا۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب لوگوں کا معاملہ ان سے ویسا نہیں رہا جیسا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تھا، تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت اور ان سے مصالحت کرنا چاہیے۔ ان مہینوں میں آپ نے ان کی بیعت نہ کی تھی۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ اکیلے ہی ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ یہ اس لیے کہا کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کو پسند نہ کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ واللہ وہاں اکیلے نہ جائیں۔ آپ نے کہا مجھے امید نہیں کہ وہ مجھ سے ناروا سلوک کریں، خدا کی قسم میں ان کے پاس ضرور جاؤں گا۔ جب آپ ان کے پاس گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم آپ کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام دیا ہے اس سے بخوبی واقف ہیں۔ ہم آپ سے کسی نیکی میں آگے ہونے کے دعوے دار نہیں، لیکن امر خلافت کے بارے میں آپ نے ہم سے زیادتی کی ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے اس میں اپنا حصہ سمجھتے ہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیدہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قرابت سے صلہ رحمی کی نسبت زیادہ محبت ہے، اور یہ جو اموال کے بارے میں میرے اور آپ کے درمیان جھگڑا ہے، میں نے اس معاملے میں کسی بھلائی سے کوتاہی نہیں کی اور وہی کچھ کیا ہے جو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا
کل رات آپ سے بیعت کا وعدہ ہوا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی تو ممبر پر چڑھ کر تشہد پڑھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی بیعت سے تخلف کرنے کے عذر کو بیان کیا اور استغفار کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشہد پڑھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کی اور کہا مجھے نہ تو ان کی اس فضیلت سے انکار ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اور نہ ہی مجھے آپ سے برتری کا خیال ہے۔ مجھے تخلف بیعت پر صرف اس بات نے آمادہ کیا ہے کہ ہم ہماری خلافت میں اپنا حق سمجھتے ہیں اور آپ نے ہمارے مشورے کو نظر انداز کر کے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے جس سے ہمیں دکھ محسوس ہوا ہے اور مسلمانوں نے خوش ہو کر کہا کہ آپ درست فرما رہے ہیں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر معروف کو دہرایا تو مسلمان آپ کے نزدیک ہو گئے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عذر اور اس قول پر غور فرمائیے جس میں آپ نے فرمایا کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نیکی میں آگے نہیں اور نہ ہمیں آپ کی کسی فضیلت سے انکار ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث جن امور پر مشتمل ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ رافضی جو باتیں آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ ان سے بری ہیں، اللہ ان کا ستیہ ناز کرے، یہ کس قدر جاہل اور احمق ہیں۔ پھر وہ حدیث جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت تک تخلف بیعت کا ذکر ہے یہ اس حدیث کے منافی ہے جو ابو سعید سے پہلے بیان ہو چکی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغاز میں بیعت کی، لیکن ابو سعید کی یہ روایت جس میں تاخیر بیعت کا ذکر ہے اس کو ابن حبان نے اور دوسرے لوگوں نے صحیح کہا ہے۔ بیہقی کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں ابو سعید سے جو روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو ہاشم کی تاخیر بیعت کے متعلق آئی ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک بیعت نہ کی، یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ امام زہری نے اس کی سند کا ذکر نہیں کیا اور ابو سعید کی پہلی روایت موصول ہے جو زیادہ صحیح ہے اور اس کے اور بخاری کی اس روایت کے درمیان جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہوئی ہے منافات پائی جاتی ہے، لیکن بعض نے ان کو اس طرح جمع کر کے منافات کو دور کر دیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بیعت کی، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو واقعہ ہوا اس کی وجہ سے آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد دوسری دفعہ بیعت کی۔ اس سے بعض حقیقت ناشناس آدمیوں کو یہ وہم ہوا کہ آپ نے بیعت سے اس لیے تخلف کیا کہ آپ ان کی بیعت کرنا نہیں چاہتے تھے، تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے بعد دوبارہ بیعت کی اور ممبر پر کھڑے ہو کر اس شبہ کا ازالہ کر دیا اور اس کا بیان چوتھی فصل میں آئے گا جہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب آپ نے بیعت میں دیر کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملے اور کہا کہ آپ میری بیعت امارت کو پسند نہیں کرتے؟ علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا نہیں، بلکہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں جب تک قرآن کریم کو جمع نہ کر لوں سوائے نماز کے چادر نہیں اوڑھوں گا۔ کہتے ہیں کہ آپ نے ترتیب نزول کے مطابق قرآن کریم کو جمع کیا ہے۔ آپ کے اس واضح عذر پر غور کیجیے، اس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ خلافت صدیق پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع ہو چکا ہے اور آپ ہی اس کے اہل تھے۔ اگر اس کے خلاف کوئی نص نہ ہو تو یہ امر ہی خلافت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برحق ہونے کے لیے کافی ہے، بلکہ اجماع تو غیر متواتر نصوص سے اقویٰ ہوتا ہے کیونکہ اس کا مفاد قطعی ہوتا ہے اور نص غیر متواتر کا ظنی، جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا۔ نووی نے اسانید صحیحہ سے سفیان ثوری سے بیان کیا ہے کہ جس شخص نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کے زیادہ حقدار تھے، اس نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو غلطی پر قرار دیا۔ میرے خیال میں اس خطا کے ہوتے ہوئے اسے کوئی عمل آسمان تک نہیں لے جائے گا۔ اسے دارقطنی نے عمار بن یاسر سے بیان کیا ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے، باقلانی نے تمہید اس میں لکھا ہے کہ ہم کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتے جسے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا ہو کہ وہ کئی دن بیعت سے متاخر رہے۔
ہاں ان کا بیعت کی طرف رجوع اور مسلمانوں کے ساتھ اس عمل صلح میں شامل ہونا ضرور بیان ہوا ہے جس سے دوسرے مسلمان شامل ہوئے تھے۔ ان دونوں حضرات نے بھی یہ کہا کہ اے خلیفۃ الرسول، ہم آپ سے ناراض نہیں، بیعت میں تاخیر اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہمیں مشورے میں شامل نہ کر کے دکھ پہنچایا گیا ہے۔ سعد نے شرح مقاصد میں لکھا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توقف بیعت کو اس بات پر معمول کیا جائے گا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے نظر و جہاد کے لیے فارغ نہ تھے۔ جب آپ پر حق واضح ہو گیا تو آپ جماعت میں داخل ہو گئے، اور اصفہانی نے مطالع الانظار میں لکھا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دلیر آدمی تھے جن کے ساتھ صنادید قریش اور سادات بھی تھے، لیکن انہوں نے خلافت کے متعلق جھگڑا نہیں کیا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شجاع اور ابو سفیان رئیس بنو امیہ سے اس معاملے میں جھگڑا کیا۔ حالانکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے، ضعیف اور غریب آدمی تھے، آپ کے مددگار بھی کم تھے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ وہ صحابہ میں سب سے مقدم تھے۔